بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی الارض آیات للموقنین وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں، آج کے ہمارے اس درس کا بیان کا موضوع ہے اللہ کے وجود کے دلائل، یعنی اللہ رب العالمین موجود ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کی کیا دلیلیں ہیں، اس کی نشانیاں کیا ہیں، کیسے ہم اپنے اللہ کو، اپنے رب کو، اپنے معبود کو پہچانیں گے، اس حوالے سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں۔ دیکھیں، اللہ ہے یا نہیں ہے، یا اللہ کب سے ہے، یہ سوال انسان کے ذہن میں ہمیشہ سے آتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا کہ کبھی کبھار شیطان انسان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا، کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، پھر کہتا ہے فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اس کے ذہن میں جواب آتا اللہ نے اللہ نے اللہ نے، یہاں تک کہ شیطان ایک جگہ آتا ہے اور پھر اس انسان کے سامنے یہ سوال رکھ دیتا ہے من خلق ربک، تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ یہ انسان کے ذہن میں شیطان سوال ڈالتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَهُ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ انسان کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے، تب کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کیا کرنا چاہیے؟ اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پہلے تو ایسا سوال ذہن میں آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر شیطان نے دماغ میں ڈال دیا ہے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی، تو کیا کرنا؟ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگیے، کس سے؟ مردود شیطان سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیجیے، یعنی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا۔ اس کے بعد کیا کرے؟ وَلْيَنْتَهِ، وہیں پر رک جائے، جہاں یہ ذہن میں جیسے یہ سوال آیا وہیں پر فوراً اسٹاپ، خلاص، اس کے آگے نہیں جانا ہے، اس کے آگے ذہن میں کوئی اور سوال نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ بات جو ہے نا، یہ ہمیشہ سے انسان کے ذہن میں آتی رہی ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے کہا کہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی ہے، ایک انسیڈنٹ ہے، ایک حادثہ ہے، ایک ایکسیڈنٹ ہے، اس کی وجہ سے جو ہے دنیا وجود میں آ گئی۔ بعض لوگوں نے انسان کے تعلق سے نظریہ قائم کر لیا کہ انسان پہلے بندر تھا، ڈیولپ ہوتے 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 پھر اس شکل میں آ گیا، یعنی انسان نے پہلے خود سے چلنا شروع کیا، کوشش کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ انسانی پوزیشن میں آ گیا۔ یہ اور اس طرح کی بے شمار باتیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اور اسی لیے ایمان کے جو ارکان ہیں، ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ 6۔ ان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ ایمان کے 6 ارکان کون کون سے؟ اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ان 6 میں سے کسی ایک کا بھی ہم نے انکار کر دیا، یا ان 6 میں سے کسی ایک کو بھی ہم نے نہیں مانا، تو ہم مسلمان نہیں، ہم مسلمان نہیں۔ کوئی بھی انکار کرے، کوئی بھی، میں کروں، آپ کریں، کوئی بھی بندہ اگر انکار کر دے، کوئی اللہ کو نہ مانے، باقی سب کو مانے، وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔
کوئی اللہ کو مانے اور سب کو مانے، فرشتوں کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی سب کو مانے، رسولوں کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی سب کو مانے، اللہ کی کتابوں پر، قرآن پر ایمان نہ لائے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی قیامت کا انکار کر دے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی تقدیر کا ہی انکار کر دے، یہ کہہ دے نہیں تقدیر وقدیر کچھ نہیں، جو انسان کرتا ہے وہ اپنا ہے، تقدیر میں کچھ نہیں لکھا ہوا، انکار کر دے تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ تو ایمان کے یہ جو 6 ارکان ہیں، ان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا۔ اور اللہ پر ایمان لانے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو تسلیم کرنا، اس بات کو قبول کرنا کہ اللہ موجود ہے، اس بات کو قبول کرنا کہ اللہ موجود۔ اگر اللہ کی ذات کا ہم انکار کر دیں تب بھی ہم مسلمان نہیں۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ پر ایمان ہے ہمارا، لیکن ہم اس کی ذات کو نہیں مانتے، تب بھی ہم مسلمان نہیں ہیں، تب بھی ہم مومن نہیں ہیں، تب بھی ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات موجود ہے اور اللہ رب العالمین موجود ہے، اس کی اپنی دلیلیں ہیں جس کا ذکر ہم یہاں پر کریں گے۔ بعض لوگ انکار کر دیتے، بالکل انکار کر دیتے کہ اللہ کی ذات موجود نہیں۔ یہ وجہ کیا ہے انکار کرنے کی؟ انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے پاس یا تو علم نہیں ہے، یا تو علم نہیں ہے، یا تو جو ہے انہوں نے ایسی چیزیں اختیار کر لی ہیں، ان کے دماغ میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ انہوں نے عقل کو پہلے رکھا ہے اور بقیہ ساری چیزوں کو پیچھے رکھ دیا۔ جبکہ دین میں معاملہ کیا ہے؟ دین میں عقل کا دخل نہیں، دین میں وہی بات دین ہے جو اللہ نے کہا ہے، وہی بات دین ہے جو ہمارے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ انسان اپنی طرف سے کسی بات کو یہ سوچے کہ ہاں فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں چیز نہیں، چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، اس کا انکار ہم میں سے کسی کو نہیں کرنا۔ ہاں اللہ دکھتا کیسا ہے، اللہ کی ذات دکھنے میں کیسی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، اس چکر میں بھی ہمیں نہیں پڑنا، اس چکر میں بھی ہمیں نہیں پڑنا، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور اس بات، اس تعلق سے جو بتایا گیا ہے اتنے پر ہی ایمان لانا۔ جیسے اللہ کا چہرہ بتایا گیا ہے تو چہرہ ہم مانیں گے، لیکن اللہ کا چہرہ کیسا ہے یہ نہیں، اس کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کریں گے کہ اللہ ہماری طرح ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں بول۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں، کوئی چیز اللہ کے جیسی نہیں ہے۔ تو اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا جو اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں، پیر کے تعلق سے بات آتی ہے کہ اللہ کا پیر ہے، لیکن کیسے ہے، دکھنے میں کیسے ہے، ہونے میں کیسے ہے، بناوٹ میں کیسے ہے، اس بارے میں شریعت نے جتنا بتایا اتنا ہی ماننا، اس سے زیادہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا۔ ایک اور بات اسی میں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ رب العالمین عرش پر۔ قرآن کی کئی آیتیں، الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے، جو اللہ ہے، وہ عرش پر مستوی، اور اس کا علم پوری دنیا میں موجود، اس کا علم پوری دنیا میں موجود، وہ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ سب کو سن رہا ہے، وہ سب کے بارے میں جان رہا ہے، وہ سب کی حاجتوں کے بارے میں اس کو پتہ ہے۔ علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہم سب کو جانتا ہے، جبکہ ذات کے اعتبار سے اللہ کہاں ہے؟ عرش پر۔ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو، زمینوں کو اور ان دونوں کے بیچ کی چیزوں کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، یعنی اللہ رب العالمین عرش پر ہے۔ اللہ رب العالمین موجود ہے، اس کے اپنے دلائل ہیں اور اس کی اپنی بہت ساری جو ہے نشانیاں ہیں۔ کیسے ہم پہچانیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے؟ کس طریقے سے ہم پہچانیں گے؟ ایک ایک کر کے ہم چلتے ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی سورۃ الذاریات کی، پارہ نمبر 26 کی ایک آیت ہے، اللہ کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، زمین میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ جو بندہ یقین رکھنا چاہے اس کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے اندر، تمہارے اپنے جسم میں اللہ کی بہت ساری نشانیاں، بہت ساری نشانیاں۔ افلا تبصرون،
کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے اپنے اندر کتنی نشانیاں اللہ کی؟ ہم دیکھیں اپنا جسم، دیکھیں اپنی باڈی، دیکھیں سر سے لے کر کے پیر تک ایک ایک چیز دیکھتے چلے جائیں. کیا پوری کائنات میں ایسا کوئی ہے جو اس کو بنا سکتا؟ سب مل کر کے چاہیں تو نہیں بنا سکتے. سب مل کر کے، کوئی کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، کسی کے پاس ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ترقی کیوں نہ کر گئی ہو، لیکن انسان کے جیسا یا انسان کی طرح ہاتھ، آنکھ، کان، پیر کچھ بھی نہیں بنا سکتا. یہ آنکھ جو اللہ نے دیا ہے، آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے دیا، کتنا پاورفل، کتنی پاور ہے اس کے اندر، کتنی طاقت ہے اس کے اندر. کہاں کہاں تک ہم دیکھ لیتے ہیں، کس کس طرح کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. ہمارا کیمرہ خراب ہو جاتا ہے، ہماری موبائل خراب ہو جاتی ہے، دیکھنے کے دیگر آلات خراب ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی خراب ہوتی ہے، لیکن اللہ کی مرضی سے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ دیا، اور آنکھ جو کام کرتی ہے کیمرہ وہ کام نہیں کر سکتا. آنکھ جو چیز کیپچر کر لیتی ہے، جو چیز دیکھ لیتی ہے، جس چیز کا مشاہدہ آنکھ کر لیتی ہے، اس کا مشاہدہ یا اس چیز کو کیپچر کیمرہ نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا اس چیز. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ سر بنایا، سر کے اندر کھوپڑی رکھی ہے. آپ دیکھیں کیسا سسٹم اللہ تعالیٰ. پوری باڈی ہے جو، یہ پوری باڈی میں آپ کی کتنی نسیں ہیں، ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. یہاں کا کنیکشن یہاں ہے، یہاں کا کنیکشن یہاں، کتنا سب معاملہ. آپ کا ہاتھ دیکھیں، ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنائے ہوئے ہیں. آج انسان نے روبوٹ ایجاد کر لیا تو سمجھتا بڑی ترقی کر لیا، بڑی ترقی کر لی. اور روبوٹ ایجاد کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہاں روبوٹ کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی، پھر بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بنانے والے کا انکار کر دیتا ہے، بنانے والے کا انکار کر دیتا ہے. تو آپ یہ اپنا ہاتھ دیکھیں، یہاں جوڑ ہے، پھر یہاں پر جوڑ ہے، یہاں جوڑ ہے، انگلیوں میں جوڑ ہے، تین تین جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھے. اب آپ تصور کریں کہ اگر یہ جوڑ نہ ہوتے، جو کنیکشن اللہ نے رکھا ہاتھوں میں، اگر یہ جوڑ نہ ہوتے، آپ کیسے کام کرتے، اپنا کام کیسے کرتے؟ یہ لقمہ جو آپ کھاتے ہیں، منہ میں لے جاتے، کیسے آپ لقمہ لے جاتے؟ یہ آپ کا ہاتھ نہیں مڑتا، سیدھا اسٹریٹ رہتا، بالکل سیدھا، کہیں کوئی جوڑ نہیں، مطلب جوڑ ہی نہیں ہے. آپ اپنا ہاتھ یہاں تک نہیں لا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کی ایک دلیل ہے کہ اللہ ہے. کوئی ہے ایسا جس نے یہ پیدا کیا ہے، جس نے یہ بنایا ہے؟ کوئی ہے جو دنیا کے اندر بنا کر کے دے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الحج کی آیت میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. انسان پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَا، چاہے سب جمع ہو جائے، یہ سب مل کر کے بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. آگے اللہ نے کیا کہا؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان کے سامان میں سے کسی چیز کو اٹھا لے، یہ سب مل کر کے اس مکھی کو روک بھی نہیں سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا پاور ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کی. ابھی ایک مکھی، آپ بول دو کسی سے ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی، مکھی پیدا کر لے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے. ہاتھ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، پیر بنانا تو دور کی، آرٹیفیشیل چیزیں بنا سکتے ہو، لیکن جیسا اللہ نے بنایا ہے نہیں بنا سکتے. وفی انفسکم، تمہارے اپنے اندر، تمہارے اپنے جسم کے اندر اللہ کی نشانی. افلا تبصرون، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ یہ پوری باڈی جو تم نے 206 ہڈیاں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں جسم کے اندر، 206 ہڈیاں ہیں، اور وہ ہڈیاں کیسی ہیں؟ کہیں مضبوط ہے، کہیں کمزور ہے، کہیں بڑی ہے، کہیں چھوٹی ہے، کہیں کسی طرح سے پتلی ہے، کہیں موٹی ہے. کیسا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا. یہ کان ہے، دو کان دیے اللہ نے، کیوں؟ بیلنس رکھنے کے لیے. ایک ہی کان ہوتا آپ کے اندر کا پورا نظام سسٹم گڑبڑ ہو کر کے رہ جاتا. اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی تاکہ آپ کے جسم کا سسٹم ٹھیک رہے، آپ کا توازن ٹھیک بیلنس رہے. تاکہ اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ دیا. سوچیں اگر ایک ہی ہاتھ دیا ہوتا کیسا لگتا ہے انسان؟ یہ پرفیکشن ہے، پرفیکشن ہے. اور یہ پرفیکشن اپنے آپ میں یہ دلیل ہے کہ انسانوں کی یہ تخلیق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق.
اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اپنے آپ میں یہ چیز پکار کر کے کہتی ہے کہ لوگوں، اللہ کوئی ایک ذات ہے جو موجود ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، تم اپنے آپ میں اللہ کی نشانی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا۔ اچھا دیکھیں، انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین پیدا کر دیے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کیا؟ قلم کو پیدا کیا۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، اور اس کے بعد دھیرے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، اور پھر ایک لمبی مدت کے بعد جا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اور وہ بھی انسان کیسے؟ آدم علیہ السلام، ہمارا عقیدہ جو آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا مٹی سے، پھر ان کے ذریعے ان کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں پیدا کی، اور پھر ان سب کے ملاپ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر دیکھے انسانوں کو پھیلا دیا۔ اور یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے سے انسان کو پیدا کیا۔ نمبر 1، بنا کسی چیز کے، بنا مرد کے، بنا عورت کے، کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو۔ مرد کے ذریعے صرف کس کو پیدا کیا؟ حوا علیہ السلام کو۔ صرف عورت کے ذریعے کس کو پیدا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور مرد اور عورت دونوں کے ذریعے کس کو پیدا کیا؟ ہم سب کو۔ اب پوری دنیا کے لوگوں کو آپ کہیں، جو بھی طاقتور ہیں، پاور میں ہیں، ان سے کہیں کہ چلے دونوں کے ذریعے، مرد اور عورت کے ملاپ سے ہی آپ چلیں کوئی انسان بنا دے، کوئی لڑکا پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، پوری کائنات مل جائے، کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ یہ اب دیکھیں، ٹیکنالوجی ترقی کر کے اس کے باوجود انسان کتنی کوششیں کرتا ہے، دوا کرتا ہے، علاج کرتا ہے، بہت ساری تدبیریں کرتا ہے، اولاد ہو جائے، نہیں ہوتی اولاد، پیسہ خرچ کرتا ہے، اولاد ہو جائے، نہیں ہوتی اولاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام کرنے والی ذات اللہ کی، یہ اللہ کی ذات ہے، یہ اپنے آپ میں ایک دلیل۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے اپنے اندر اللہ کی نشانیاں ہیں، غور کرو تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اچھا، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا؟ بعض لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ سے پہلے کیا تھا۔ تو دیکھیں، یاد رہے کہ اللہ رب العالمین ہی پہلا، اللہ ہی پہلا۔ سورۃ الحدید کی آیت میں اللہ کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 3 میں، هو الاول، کیا ہے وہ؟ فرسٹ، وہ فرسٹ ہے۔ کہاں سے آیا؟ اس چکر میں ہمیں نہیں پڑھنا۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو پیدا کیا، اس کو، اس نے، اس کو، اس نے، اس کو، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ تو چلو مان لیا، ایک بار کے لیے مان لو اگر کہ اللہ تعالیٰ کو، نعوذ باللہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن چلو مان لو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کو کسی نے پیدا کیا ہوگا، پھر اس کو کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ یہ سوال چلتے 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 وہاں تک پہنچے گا جس کی کوئی لمٹ نہیں، کہیں نہ کہیں ٹھہرنا پڑے گا آپ کو۔ تو بحیثیت مسلمان ہم کہاں ٹھہرتے ہیں؟ اللہ پر، کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے ساری چیزیں پیدا کی ہے، اور یہ اپنے آپ میں اللہ کے موجود ہونے کی ایک دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی فرسٹ ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، کہ اللہ تو ہی پہلا ہے، تو فرسٹ ہے، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں، تجھ سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور دلیل ذکر کی ہے، افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہے جو پیدا نہیں کر سکتے؟ جو پیدا، یعنی تم انسان کو اللہ کے برابر کر دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کسی نے پیدا کیا، نعوذ باللہ۔ یہ اپنے آپ میں غلط عقیدہ ہے، یہ اپنے آپ میں غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم کیا ہیں؟ ہم مخلوق ہیں، ہم مخلوق، ہم کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، ہم اللہ کی مخلوق، ہم پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، تو انسان اور اللہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ افلا تذکرون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ تو یہ پہلی چیز، اللہ کو کیسے پہچانیں گے ہم؟ اپنے جسم کو دیکھ کر کے، اپنے اندر غور کر کے، اپنے جسم کا نظام، سسٹم دیکھ کر کے، کہ یہ سب کسی کے بس میں نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پیدا کر دے، کوئی ایک چیز بھی۔ یہ آپ کا ناخن نکل جائے، اس طریقے سے ڈاکٹر فکس نہیں کر سکتا جیسے اللہ نے فکس کیا ہو۔ انگلی آپ کی نکل جائے، اس طرح فکس نہیں ہو سکتی جیسے اللہ نے فکس کیا ہے۔ آپ کا پیر نکل جائے، اس طرح نہیں فکس ہو سکتا جیسے اللہ نے فکس کیا۔ ایک ایک چیز
اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اگر ہاتھ کو بولنے کی صلاحیت دے دی جائے، پیر کو بولنے کی صلاحیت دے دی جائے تو یہ سب گواہی دیں گے کہ ان کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو پہلی نشانی اللہ تعالیٰ کی، خود ہماری اپنی باڈی ہے، ہمارا اپنا جسم ہے، جسم کے اندر موجود ساری چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اللہ تعالیٰ، اس میں ایک رک کر کے ہم ایک بات دیکھیں گے، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کیوں کرتے، اس کے وجود کا انکار کیوں کرتے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا اس لیے انکار کر دیتے۔ تو ہوا بھی تو دکھائی نہیں دیتی، ہوا بھی دکھائی نہیں دیتی، روح بھی دکھائی نہیں دیتی، دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں جو دکھائی نہیں دیتی۔ آپ کے گھر میں جو سلنڈر ہوتا ہے وہ گیس ہے، وہ گیس بھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن گیس ہے نا۔ تو کسی چیز کا دکھائی نہ دینا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کسی چیز کا نہ دکھائی دینا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ دکھائی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، بلکہ وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اس دنیا کے اندر نگاہیں اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کو کیچ نہیں کر سکتی، اس کو پکڑ نہیں سکتی۔ وہو یدرک الابصار، وہ ساری نگاہوں کو دیکھتا ہے۔ لیکن کل جب انشاءاللہ ہم جب جنت میں جائیں گے تو اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کا کیا کریں گے؟ دیدار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا، اور اسی عقیدے پر ہم کو جم کر رہنا چاہیے، کیونکہ یہی جو ہے قرآن کہتا ہے اور یہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اور جنت سے بھی بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کا دیدار ہو جانا، اللہ رب العالمین کا دیدار جنتیوں کو نصیب ہوگا۔ تو یہ جو بات یہ کہتے ہیں، جو لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ دکھائی نہیں دیتا اس لیے انکار کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا جواب میں نے دیا کہ ہر نہ دکھائی دینے والی چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ موجود بھی نہ ہو۔ میں یہاں نہیں ہوں، دکھائی نہیں دے رہا تو میں نہیں ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں نہیں۔ آپ مجھے یہاں نہ دیکھیں، یا آپ کے روزانہ جو ہے نماز پڑھنے والے آتے ہیں، ایک دن آپ نہ دیکھیں ان کو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں نہیں، وہ مسجد میں ہیں لیکن ان کا وجود ہے، وہ کہیں کام سے گئے ہیں یا گھر میں ہیں یا کہیں مارکیٹ میں گئے ہیں یا کہیں سفر پر ہیں، لیکن ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہے، دکھائی نہیں دیتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ایمان والے کے لیے یہ بھی ایک امتحان ہے کہ رب کو بغیر دیکھے رب پر ایمان لانا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور ایسے ہی دوسری جگہوں پر کہا غیب پر ایمان رکھنا۔ بہت ساری چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی یا غیب میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہم نے نہیں پایا، لیکن ہم نے ان کو دیکھا بھی نہیں، لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا وجود تھا، وہ دنیا میں آئے پھر دنیا سے گئے، ہم مانتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے، دکھائی نہیں دیتا، لیکن دکھائی نہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ اچھا، دوسری دلیل یہ لوگ یہ دیتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارا ظلم ہے، اگر اللہ ہوتا تو دنیا میں ظلم نہیں ہوتا، اگر اللہ ہوتا تو دنیا کے اندر ظلم نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بعض دفعہ یہ جملہ نکال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، ظالم ظلم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی مدد کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ ظالموں کے کام سے اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کس دن کے لیے؟ جس دن ساری نگاہیں جھک جائیں گی۔ آپ سمجھیے اس کو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، کوئی ظالم ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ مہلت ہو سکتا ہے سدھر جائے، ہو سکتا ہے سنبھل جائے، پھر جب وہ نہیں سدھرتا ہے تو اللہ تعالیٰ رسی کو کھینچ لیتا، اللہ تعالیٰ رسی کو کھینچ لیتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اللہ کے ہاں جانتے سسٹم ہے، نظام ہے،
اس کے یہاں نظام اور سسٹم سے کام ہوتا ہے، ہماری طرح نہیں کہ ابھی کوئی کام پڑا فٹافٹ کیا، اس کے بعد میں سست ہو گئے، ابھی کوئی چیز ایمرجنسی آ گئی ہم چلے گئے، بعد میں سست پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں کوئی اصول نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی قانون نہیں، جب چاہ رہے ہیں سو رہے ہیں، جب چاہ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، جب چاہ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں، جب چاہ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا اصول ہے، نظام ہے، قانون ہے، اسی سسٹم کے حساب سے کام ہوتا ہے۔ آپ کے بے صبرہ ہونے سے اللہ تعالیٰ کا نظام بدلتا نہیں ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ابھی یہ ظالم ظلم کر رہا، ابھی اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے، یا کوئی انسان یہ کہے کہ چلو بتاؤ اگر تمہارا اللہ موجود ہے تو اس ظالم کو ہلاک کر دے، اگر ظالم کو اللہ نے ہلاک کیا تو میں مان لوں گا، اور اگر ہلاک نہیں کیا تو تم کو میری بات ماننی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ آپ کیا کریں گے؟ اگر اللہ نے ظالم کو ہلاک نہیں کیا تو اپنا ایمان بدل لیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نظام ہے، سسٹم ہے، قانون ہے، اسی کے حساب سے فیصلے ہوتے ہیں اور اسی کے تحت یہ دنیا قائم ہے۔ اگر یہ نظام نہ ہوتا، یہ سسٹم نہ ہوتا تو انسانوں کا کیا؟ انسان گرمی میں سردی چاہتا، سردی میں گرمی چاہتا، انسان گرمی میں سردی، سردی میں گرمی چاہتا، جبکہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے اس سسٹم کے حساب سے یہ بہتر ہے، یہ اچھا ہے کہ گرمی کا ایک موسم ہے، بارش کا موسم ہے، اور جو ہے سردی کا ایک موسم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کے حساب سے کرے تو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو کر کے رہ جائے گا، پوری دنیا کا نظام گڑبڑ ہو کر کے رہ جائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، آسمان اور زمین کو ہم نے یوں ہی نہیں پیدا کیا، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، یہ بھی اللہ کی نشانی کہ اتنا بھاری بھرکم آسمان، غور کرو کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا بھائی؟ ہے کسی کے بس کا؟ ہم ایک چھت بناتے ہیں، اس کو بغیر پلر کے، بغیر بنیاد کے، بغیر دیوار کے ہم اس چھت کو نہیں بنا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو ہے آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ کو کوئی ستون، کوئی کھمبا، کوئی پلر، کوئی بنیاد نظر نہیں آتی۔ یہ بھی اللہ کے وجود کی ایک نشانی ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے آسمان کو اور زمین کو، یہ زمین آپ دیکھیں زمین کیسی ہے، جہاں انسانوں کے رہنے کے لیے ہے وہاں اوبڑ کھابڑ اللہ نے نہیں بنایا، بالکل ہموار بنایا، بالکل ہموار۔ اور اللہ نے زمین کو آرڈر دے دیا کہ انسانوں کے رہنے کے لائق رہو، ورنہ انسان کیا ہے، زمین کو اگر اللہ تعالیٰ بہت نرم بنا دیتا انسان زمین کے اندر چلا جاتا، یا زمین کو اللہ تعالیٰ بہت سخت بنا دیتا انسان اپنا گھر ہی نہیں بنا پاتا، رہنے کے لائق نہیں بنا پاتا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات، مخلوق جو ہے نا دنیا کے اندر جو چیز بھی ہے، مخلوق خود خالق کے ہونے کی دلیل ہے۔ جیسے یہ موبائل ہے، کس کمپنی کا ہے آپ پوچھتے ہیں، فلاں 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 کمپنی کا، تو کیا پتا چلا موبائل ہے تو کمپنی، یعنی اس موبائل کو کسی کمپنی نے بنایا ہے۔ ایسے ہی مخلوق ہے تو مخلوق کا کوئی خالق بھی ہے، مخلوق کا کوئی خالق بھی، ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ آ گیا، ایسا نہیں ہے کہ جانور اپنے آپ پیدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہر طرح کے جانور اللہ نے پانی سے پیدا کیے۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، انسانوں کو اللہ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے، اور جناتوں کو آگ سے، فرشتوں کو نور سے، اور جانوروں کو پانی سے۔ جانوروں کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ سورہ نور کی آیت ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانور چوپائے پانی سے پیدا کیے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، کچھ جانور ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں۔ ہم پیٹ کے بل چل سکتے ہیں؟ نہیں چل سکتے، کوشش کر لیں تب بھی نہیں چل سکتے۔ یہ اپنے آپ میں دلیل ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کوئی ہے جس نے انہیں اس لائق بنایا ہے کہ یہ پیٹ کے بل چل سکے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، کچھ ایسے ہیں جو دو پیر پر چلتے ہیں، جن کے پاس دو پیر، مرغی ہے آپ کی دو پیر پر چلتی ہے، ایسے ہی پرندے آپ کے دو پیر پر چلتے ہیں، بہت سے جانور ایسے ہیں دو پیر پر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، بہت سے جانور ایسے ہیں جو چار پیر پر چلتے ہیں۔ پھر ان جانوروں میں کچھ ایسے ہیں جو چیڑ پھاڑ کھانے والے ہیں، شیر ہے، چیتا ہے، ٹائیگر ہے، یہ چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو چالاک ہیں، ہوشیار ہے، بندر ہے، کوا ہے، یہ چالاک ہوشیار ہے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو ساکت ہیں، نرم مزاج ہیں، بکری ہے اور دیگر جانور ہیں۔ ہر طرح کے جانور، یہ اپنے آپ مخلوق یہ خود خالق کے ہونے کی دلیل ہے۔
اپنے آس پاس جو چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا یا کوئی ذات ہے جس نے انہیں پیدا کیا۔ بعض لوگ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو خدا کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ خود آ گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ خدا کا مطلب یہ کہ خود آ گیا۔ ہاں اللہ تعالیٰ پہلا ہے، اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب کا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کا پیدا کرنے والا۔ تو یہ ایک اور نشانی کہ مخلوق یہ خود خالق کی دلیل ہے، خود خالق کی دلیل ہے۔ آپ کوئی چیز بنا لیں، کوئی پروجیکٹ بنا لیں تو پوچھا جائے گا کس نے بنایا اس کو، یہ سوال پوچھا جاتا ہے کس نے بنایا ہے، اور یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا یہ کہا جائے یہ چیز اپنے آپ بن گئی، یہ چیز اپنے آپ بن گئی۔ ایسے ہی ہم انسان ہیں، ایسے ہی یہ کائنات ہے، ایسے ہی یہ دنیا ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ ان کا موجود ہونا یہ اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ ان کا ایک خالق ہے، جس خالق کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں، جس خالق کو ہم دیگر دوسرے ناموں سے جانتے ہیں، اور دیگر دوسرے مذاہب میں اس کو الگ الگ ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہم مسلمان اس خالق کو، اس پیدا کرنے والے کو اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اچھا، ایک اور نشانی، مخلوقات جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کا ایک مناسب ڈھانچہ بنایا اللہ تعالیٰ، ڈھانچہ، اسٹرکچر، اور ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے رکھی، ہر چیز اپنی جگہ پرفیکٹ، ہر چیز اللہ۔ یہ کھانے کا نظام اللہ تعالیٰ نے اوپر کیوں رکھا؟ گندگی کا نظام اللہ تعالیٰ نے نیچے کیوں رکھا؟ کیا کہا؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان ایک کے اوپر ایک بنائے۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی تخلیق میں ذرہ برابر بھی کمی، شگا، پھٹن آپ نہیں دیکھیں گے۔ فرجع البصر، پھر سے نگاہ کو لوٹائیے، ہل ترا من فطور، کیا کچھ کمی نظر آ رہی ہے؟ کیا کچھ شگاف، کچھ پھٹن نظر آ رہا ہے؟ ثم ارجع البصر کر، پھر دیکھو، پھر دوبارہ دیکھو، اپنی آنکھوں کو اٹھاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، تمہاری نگاہیں ناکام ہو کر کے تمہاری طرف واپس لوٹ آئیں گی اور تھکی ہوئی ہو، یعنی دیکھتے ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں میں کمی تلاش کرو، کبھی بھی اللہ کی چیزوں میں کمی تلاش نہیں کر سکتے۔ اور ایک انسان جو چیز بناتا ہے، کسی ماہر کو دکھایا جائے وہ کہے گا یہ کمی ہے، وہ کہے گا یہ کمی ہے۔ کسی کو دکھایا جائے گھر بنایا، اس سے اچھا مستری آپ لے آئیے، اس سے اچھا انجینئر لے آئیے، وہ کہے گا یہ کمی ہے، ایسا اس کو یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، کھڑکی یہاں ہونی چاہیے تھی، دروازہ یہاں ہونا چاہیے تھا، کوئی نہ کوئی کمی نکال دے۔ لیکن آپ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ چیز میں آپ دیکھتے رہو، غور کرتے رہو، ایک طرح کی کمی، کجی، انحراف نہیں پائیں گے۔ اور یہ سائنس نے بھی پروف کیا ہے کہ یہ جو مخلوق کا جو سسٹم ہے، جو ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اپنی جگہ پرفیکٹ ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اور بتایا کہ میرا رب کون ہے، تو فرعون نے سوال کیا کہ فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو انہوں نے کیا اپنے رب کا تعارف کیا بیان کیا؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اور صرف پیدا نہیں کیا بلکہ مناسب طریقے سے پیدا کیا، جیسا جس کو رہنا چاہیے تھا ویسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا۔ اسی لیے سورۃ الانفطار پارہ نمبر 30 کی ایک سورہ ہے، اس کے اندر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کون سا رب؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے برابر کیا، فعدلک، اور تیرے ساتھ عدل سے کام لیا، یعنی تجھے ایسا بنایا کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی جھول نہیں، کوئی جھول نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے موجود ہونے کی ایک نشانی، ایک دلیل ہے کہ اللہ نے جو بھی پیدا کیا ہے پرفیکٹ پیدا کیا ہے، مناسب ڈھانچے کے ساتھ اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے اسی کو کہا، سورۃ الغاشیہ آپ پڑھتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت،
کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹ کو ہم نے کیسے بنایا ہے؟ اونٹ کو آپ دیکھیں، لمبی چوڑی گردن ہے اور لمبا تگڑا اس کا جو ہے جسم ہے، باڈی ہے۔ زراف کو آپ دیکھیں، جانوروں کو آپ دیکھیں، کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، کیسے اللہ نے بنایا۔ ہماری گردن اتنی لمبی ہوتی کیسے ہم نظر آتے؟ ہماری گردن اتنی لمبی ہو جائے، ہم اتنے لمبے ہو جائیں، نامناسب سے ہم نظر آئیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے مناسب سانچے اور ڈھانچے میں پیدا کیا۔ اسی کو اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، اس کا ایک بہترین ڈھانچہ ہم نے بنایا ہے اور بہترین نظام اور سسٹم کے ساتھ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ ایک اور نشانی کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی ضرورت کی چیزیں تھیں اس کو مناسب طریقے سے ہمارے درمیان رکھ دیا، مناسب طریقے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کس کے لیے اللہ نے بنائی ہے؟ انسانوں کے لیے۔ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کے لیے بنائی۔ اللہ نے کیا کہا؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، ساری چیز۔ اب دیکھیں انسان کی ضرورت کی جو چیز بھی تھی اللہ تعالیٰ نے سب رکھ دیا اس دنیا کی، سب رکھ دیا۔ یہاں تک کہ اگر اللہ نے کوئی بیماری نازل کی ہے تو اس کی دوا بھی نازل کی۔ دنیا پتہ نہ لگا پائے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ نے سب رکھا ہے اس دنیا میں۔ اللہ کہتے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت میں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے تمہیں ہر وہ چیز دی جس کی تمہیں ضرورت ہے، ہر چیز دی۔ دنیا کا کوئی بھی انسان دوسرے انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، تمام ضرورتوں، لیکن اللہ وہ ہے جس نے انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کیا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے کہا آگے اسی آیت میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، گن سکتے ہو؟ نہیں گن سکتے۔ اللہ نے ساری چیزیں فراہم کر دی، جو چیز ہمیں چاہیے تھی سب چیز اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ ہاں کسی کا آج پتہ لگ رہا ہے، کسی کا کل، کسی کا پرسوں، کسی کا نرسوں۔ سمندر آپ جانتے ہیں، سمندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ، اور اس کے اندر جانور، کھانے پینے کی جو دیگر جانور سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا۔ لیکن سمندر میں کی چیزوں پر آج تک انسان صرف 5% ریسرچ کر سکا، صرف 5%، 5% وہ ریسرچ کر سکا ہے سمندر کی دنیا میں، بقیہ 95% ابھی سرچ کرنا باقی ہے کہ سمندر میں اور کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ ساری ضرورت کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ ہے کوئی جو ضرورت کی ساری چیزیں دوسرے کے لیے رکھ سکتا ہو؟ نہیں رکھ سکتا۔ یہ بھی اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ساری چیزیں مناسب مقدار میں رکھ دی ہیں اور انسان کی ساری ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں یہ جو سواریاں ہوتی ہیں آج کل تو ہم گاڑی سے چلتے ہیں، یہ گاڑی بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ کے وجود کی ایک دلیل۔ اس سے پہلے انسان کس پر سواری کرتا تھا؟ ہاتھی پر، گھوڑے پر، اونٹ پر، گدھے پر، یا اور کسی طریقے سے انسان سفر کرتا تھا۔ آپ دیکھیں اتنا بھاری بھرکم ہاتھی انسان کے قابو میں اللہ نے کر دیا۔ انسان 60-70 کلو کا اور وہ کئی ٹن، کئی کنٹل ہاتھی کو جہاں چاہتا لے کر کے چلا جاتا، جہاں چاہتا لے کر کے چلا جاتا۔ یہ کس کے ہونے کی ایک نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے جب ہم سواری پر سوار ہوتے ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں دے دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، حالانکہ اس سواری کو ہم اپنے کنٹرول میں خود سے نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو ہمارے کنٹرول میں، جانور کو ہمارے تابع کر دیا کہ دیکھو یہ انسان جیسے کہے گا ویسے تمہیں کرنا ہے۔ ورنہ ایک 60-70 کلو کا انسان، کیا وہ ہاتھی کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ ایک ہاتھ ایک پیر مارے وہ اور جو ہے سونڈ میں پھنسائے اس کا کام ختم کر دے وہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا جانوروں کو کہ جیسا یہ انسان کہے گا ویسے ہی تمہیں کرنا ہے۔ گھوڑا دیکھو، جب انسان لگام کھینچتا رکتا ہے، جب کہتا ہے چلو چلتا ہے، جب کہتا ہے دھیرے چلو دھیرے چلتا ہے، جب کہتا ہے تیز چلو تیز چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ضرورت کی چیز انسان کو مناسب مقدار میں دے دیا، اور یہ چیز بھی اللہ کے وجود کی ایک نشانی ہے، ایک دلیل ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اسی میں ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کیا کیا،
کوئی بھی ماں کے پیٹ سے عالم پیدا نہیں ہوتا، عالم پیدا اگر انسانوں کے بس میں دے دیا جائے نا تو انسان یہ سوچے گا سارے لوگ پیٹ سے جانکار پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، لیکن اللہ نے کیا دیا کہ جن چیزوں کو استعمال کر کے ہم علم حاصل کرتے، جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، وہ سورس، وہ ذرائع، وہ وسائل، وہ اسباب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے۔ کیا ہے وہ؟ کان، آنکھ اور یہ دل۔ کان سے ہم سنتے ہیں، ایک بچہ چھوٹا سا، ایک بچہ اسے کچھ شعور نہیں، لیکن وہ جیسے جیسے لوگوں کو دیکھتا ہے ویسے ویسے کرنے لگتا ہے، آنکھ کا استعمال کر رہا ہو۔ ایک بچہ اپنے ماں باپ کو جو لینگویج بولتے ہوئے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی لینگویج، وہی زبان آسان کر دیتا ہے، وہ سن کر کے اس چیز کو، اس زبان کو بولنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو یہاں انڈیا میں پیدا ہوا اور اس کو جو ہے بچپن سے یہ عربی بولنا آ گیا، جب بولنا شروع کیا وہ عربی زبان میں بات کر رہا، کوئی ایسا نہیں۔ یا کوئی مراٹھی گھرانے میں پیدا ہوا، اس کے گھر والے مراٹھی بولتے تھے اور اس نے جو ہے انگلش بولنا شروع کر دیا ہو یا اردو بولنا شروع کر، کبھی نہیں ہوتا ایسا، کبھی نہیں ہوتا۔ ماں کے پیٹ سے ہم نکلے کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کان دیا جس کے ذریعے ہم سنتے ہیں اور پھر اس کو کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں۔ آنکھیں دی، ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں اور اس کو اپنے کہاں بٹھاتے ہیں؟ دل میں، پھر اسی کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہ صلاحیت کس نے دی؟ یہ بھی اپنے آپ میں ایک دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہمارا خالق اللہ رب العالمین ہے۔ کیوں دیا اللہ نے یہ سب؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اچھا، اسی میں آپ دیکھیں کہ ایک اور نشانی اللہ تعالیٰ کی، مخلوقات، جو دنیا میں مخلوقات، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہے، جڑی ہوئی۔ رات اور دن آپس میں جڑے ہوئے ہیں، سورج اور چاند آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں آسمان و زمین، یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوا ہے سورج اپنے ٹائم سے پہلے نکلا ہو؟ کبھی نہیں ہوا ایسا، کبھی نہیں ایسا ہوا۔ ہمارے ہاں ٹرینیں ٹائم سے پہلے آ سکتی ہیں، ٹائم کے بعد آ سکتے ہیں، ٹائم پر نہیں آئیں، ہے نا؟ یہ اپنے آپ میں کیا ہے؟ ایک دلیل ہے کہ بھائی دیکھو یہ انسان کا نظام ہے، اور اللہ کا نظام کبھی ایک سیکنڈ بھی سورج نکل، بلکہ سیکنڈ کیا 0.00001 سیکنڈ بھی وہ سورج اپنے مقررہ فکس ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہو۔ رات کا ایک نظام، ایک سسٹم بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ سردی آتی ہے، سردیاں شروع ہوتی ہیں، ابھی دیکھیں سردیاں شروع ہو رہی ہیں، سردیوں کا زمانہ شروع ہو رہا، رات لمبی ہونا شروع ہوئی، دن چھوٹا ہونا شروع ہوا، رفتہ رفتہ رات بڑی ہوتی ہے، سورج پہلے غروب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نظام۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دن نے رات سے کہا ہو کہ بھائی تھوڑی دیر اور رہنے دو مجھے، 15 منٹ بعد ڈوب جاؤں گا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ آپس میں ربط ہے، یہ آپس میں ربط ہے، یہ آپس میں کنیکشن ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ پھل فروٹ، میوے، غلے، اناج پیدا کیے۔ پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، پانی وہی ہے، پانی وہی ہے، پیڑ بھی وہی ہے، لیکن اسی پیڑ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی پھل کو ہرا رکھتا ہے، کسی پھل کو کالا کر دیتا ہے، کسی پھل کو لال کر دیتا ہے، کسی پھل کو کچھ اور کر دیتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ آپ دیکھیں انار کا ایک پھل لے، آپ اس کا چھلکا اتاریں، اس کا دانہ کیسے ایک کے اوپر ایک ترتیب سے رکھا ہوا ہے، پھر اس میں ریڈ کلر ہے، پھر کچھ ایسے ہیں جس کا کلر بلیک ہو جاتا ہے، زیادہ ریڈ ہو جاتا ہے تو بلیک ٹائپ ہو جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جو وائٹ ہے اور ریڈ ہے، دونوں ٹائپ کے انار ہیں، پھر اس میں مٹھاس ہے، کچھ ایسے ہیں جو کھٹے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کھٹے اور میٹھے کے بیچ میں۔ کون کر رہا ہے؟ کسی نے اس میں رنگ ڈالا ہے، انجیکشن لگایا ہے کہ بھائی تمہیں ریڈ ہونا ہے، تمہیں بلیک ہونا ہے، تمہیں کچھ ہونا ہے۔ اچھا، آپ پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کر لیں اور انار کا دانہ الگ الگ کر دیں اور پھر کسی سے کہیں بھائی جیسا تھا ویسا کر دو، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے کوئی۔ ایسے ہی آپ ناریل لے لیں، میں مثال دیا کرتا ہوں، ناریل لے لیں، اتنا سخت اوپر سے ہوتا ہے، اندر سے نرم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی آ جاتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے پانی؟ کوئی سوراخ ہے؟ کوئی ڈال رہا ہے اس میں پانی؟
پھر وہ پانی میٹھا ہوتا ہے، بعض پھیکا ہوتا ہے، پھر اسی میں اللہ تعالیٰ کھوپرا بنا دیتا ہے. یعنی پانی بھی آپ پیو، کھوپرا بھی کھاؤ اور انجوائے کرو، طاقت بھی آپ کی اور صحت تندرستی بھی آپ کی بنے گی. یہ کون کر رہا ہے؟ سب یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ. انگور آپ دیکھو، کوئی انگور گرین ہے، کوئی جو ہے بلیک ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں، دلائل ہیں کہ یہ سارے کام وہ ہستی کر سکتی ہے جو سب سے زیادہ سپیریئر ہے، سب سے زیادہ طاقت. انسان کے بس کا کچھ نہیں ہے اور انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے. انسان نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں چاول اور گیہوں کی بالیاں آپ لے لیں، کھیتوں میں جائیں، چاول اور گیہوں کی بالیاں آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ایک بالی میں کئی دانے ہوتے ہیں، کئی دانے ہوتے ہیں. جب تک وہ اپنی جگہ پر باقی ہے ایک دانہ اس میں سے نہیں گرتا ہے. وہ پک جاتا ہے، انسان لے کر کے آتا ہے، اس میں سے دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ چاول کا دانہ وہ اندر چھلکے میں ہے، اس کو آپ چھلکا مشین میں ڈال کر کے نکالتے ہیں، چاول الگ ہوتا ہے، چھلکا الگ ہوتا ہے، اس کی بھوسی بنتی ہے، اس کا کچھ اور بنتا ہے، وہ کسی اور کے استعمال. یہ سب اپنے آپ میں ایک دوسرے سے جڑ کر کے کنیکٹ ہو کر کے یہ بتاتے ہیں کہ انسانوں یہ سب اس ذات کا کمال ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں. یہ اس کے وجود کی نشانیاں، یہ اس کے وجود کے دلائل ہے. اس کی باتیں اس حوالے سے بہت ساری ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں آگے اگر ہم بڑھیں تو آگے انسان کی فطرت اپنے آپ میں ایک نشانی ہے. کیسی فطرت؟ یعنی کیا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، پریشانی میں انسان کی آنکھیں کس طرف اٹھتی ہیں؟ آسمان کی طرف. انسان بعض دفعہ مجبور پریشان ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہتا ہے اوپر والے میرا. وہ نام نہ لے، وہ اللہ نہ کہے، وہ کچھ اور کہے اپنے مذہب کے اعتبار سے، لیکن کہتا اوپر والے میرا کام کر. یعنی کہیں نہ کہیں انسان کی فطرت انسان کو یہ بتا رہی ہے کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. وہ دنیا میں آنے کے بعد اپنے گھرانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے اس نے کسی مذہب کو مان لیا، تسلیم کر لیا، وہ ایک الگ چیز ہے. اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا بیان کیا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر. فطرت یعنی جیسا اللہ تعالیٰ کے حساب سے وہ پیدا ہوتا ہے، یعنی گویا کہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، ہندو گھرانے میں ہندو بنا دیتے ہیں، کسی اور گھرانے میں وہ مذہب والے اس کو، اپنے بچے کو وہ مذہب والا بنا دیتے ہیں. لیکن پیدا ہونے کے اعتبار سے وہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور بڑا ہونے کے بعد جب مصیبت میں آتا ہے یہ فطرت اسے کچوکے لگاتی ہے. کبھی اس کا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھتا ہے، کبھی اس کی آنکھیں اٹھتی ہیں، کبھی وہ اللہ کو اوپر والا کہہ کر کے مخاطب کرتا ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا، مکہ کے مشرکین کتنے بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ 360. خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بت تھے، لات، منات، عزا، ہبل، بڑے بڑے بت تھے. ان کی قسمیں کھاتے تھے، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے، ان کے نام پر نذر و نیاز کرتے تھے، بہت ساری عبادتیں ان کے نام پر کرتے تھے. لیکن اللہ کہتے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب کبھی یہ لوگ سمندر میں سفر کرتے تھے، کشتی میں، شپ میں ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں موج آتی تھی، طغیانی آتی تھی، طوفان آتا تھا، موجیں بڑی بڑی اٹھتی تھی، تو یہ اس گھبراہٹ کے خوف کے عالم میں کیا کرتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے پورے اخلاص کے ساتھ، پوری نیک نیتی کے ساتھ. اے اللہ اب اگر بچا لیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ کہتے فلما نجاہم الی البر اذا هم یشرکون. لیکن یہ فطرت سے، فطرت کی آواز پر پکارنے والا یہ بندہ جیسے ہی نجات پاتا پھر سے دوبارہ کیا کرتا تھا؟ شرک کرنے لگتا تھا. تو یہ فطرت یہ اپنے آپ میں ایک نشانی ہے کہ جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ اس کا ایک پیدا کرنے والا ہے اور خالق کا وجود ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے ایک آیت میں کہا. اللہ نے کئی ایک چیزیں گنوائی، آسمان کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پہاڑوں کا تذکرہ کیا، آسمان کی بارش سے جو بارش نازل ہوتی ہے اس کے ذریعے اللہ مختلف چیزیں پیدا کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی،
تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ لوگوں نے کیا پیدا کیا، یعنی ہے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کے جس نے کچھ پیدا کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سب پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیں کہ اللہ کیا کیا کرتا ہے. آپ اپنے آس پاس آپ دیکھیں کتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی آپ کو مل جائے، ہر ایک چیز. اسی لیے ایک جو ہے عربی زبان کا ایک شعر ہے، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر چیز میں اللہ کی ایک نشانی چھپی ہوئی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، کہ اے لوگو آسمان میں تمہاری روزی موجود ہے، اس کا تم سے وعدہ کیا گیا، تمہارا رب تمہیں روزی دے گا، اور آسمان و زمین کے رب کی قسم یہ ایسے ہی سچی بات ہے جیسے تم بولتے ہو، یعنی جیسے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے ہی اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، روزی دینے والا ہے، اس بارے میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو یہ مختلف نشانیاں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ ٹاپک ایسا بہت لمبی اس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ اپنے رب کو پہچانیں، اپنے عقیدے میں بگاڑ کا شکار آپ نہ ہوں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لینا یہ سب سے بڑا علم ہے، سب سے بڑا علم. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود ہے. یعنی سب سے پہلے کس کو جاننا ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں، اگر اس کو ہم نہیں جانیں گے تو پھر کبھی بھی ہم اپنی زندگی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، کبھی بھی انصاف. اور دنیا میں جتنی خرافات ہیں وہ ساری خرافات اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ انسان اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کو نہیں اگر انسان صحیح معنوں میں اللہ کو پہچان لے تو اللہ کو چھوڑ کر کے کبھی کسی کے پاس نہیں جائے گا، کبھی کسی کے پاس نہیں جائے گا. وہ اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق مانے گا، اللہ کا بندہ مانے گا، اللہ کو اپنا خالق تسلیم کرے گا، اللہ کا احسان مند ہوگا، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکریہ ادا کرے گا، اور کسی بھی صورت میں وہ اپنے خالق کے دربار کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ نہیں جا سکتا، کسی اور جگہ نہیں جا سکتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو جانیں، اس کا تعارف حاصل کریں، اور نشانیوں کے ذریعے اس کو پہچان سکتے ہیں. باقی ایک آخری بات کہ جس کو ماننا ہو، جو ماننا چاہے اس کے لیے ایک دلیل کافی، اس کے لیے ایک دلیل کافی. لیکن جو نہ مانے اس کے لیے آپ دلیلوں کا پہاڑ کھڑا کر دیں پھر بھی وہ نہیں مانے گا، پھر بھی وہ نہیں مانے گا. اس سلسلے میں ایک جو ہے جوک ہے، ایک جو ہے لطیفہ چٹکلا مشہور ہے کہ ایک صاحب نے جوئے میں اپنی بیوی کو داؤں پر لگا دیا، جوئے میں اپنی بیوی کو داؤں پر لگا دیا. اور جوا بھی کس بات پر، مطلب ایسی کھیل انہوں نے کہا کہ 2 اور 2 5 ہوتے، 2 اور 2 5 ہوتے. لوگوں نے کہا بھائی 2 اور 2 5 کیسے ہو سکتے؟ کہا 2 اور 2 4 ہوتے، سب مانتے 2 اور 2 4 ہوتے، کوئی بیوقوف یہ نہیں کہے گا 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. تو کہا نہیں شرط لگا لو مجھ سے 2 اور 2 5 ہوتے. کہا شرط لگا لو 2 اور 2 5 ہوتے. شرط لگا لیا. کہا کیا شرط؟ کہا میں اپنی بیوی کو ہار جاؤں. گئے اپنی بیوی کو بتایا. کہا آپ بیوقوف ہیں، آپ بیوقوف ہیں، شرط میں مجھے لگا دیا، ہار جائیں گے آپ. تو کہا نہیں ہاروں گا. بیوی نے کہا کیسے؟ کہا مانوں گا ہی نہیں. کیا کہا؟ مانوں گا ہی نہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، میں اڑا رہوں گا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. تو ضدی آدمی کا کوئی علاج نہیں. ہٹ دھرم جس کو بولتے ہیں کہ جو اپنے ہی پر کسی کی بات تسلیم نہیں کرنا، اسی کو میں نے کہا کہ سمجھنے والے کے لیے ایک دلیل کافی، ایک دلیل. ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں، آپ جو ہے اس طرح کی پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں، لگتا ہے آپ کے اوپر کوئی سایہ ہے، آصب ہے، میں آپ کا علاج کر دیتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو پہلے میری بات سن لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا سنایا جانتے ہیں؟ جو ہر جمعہ میں آپ امام صاحب سے، خطیب صاحب سے سنتے ہیں کیا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. وہ عربی سمجھتے تھے اور اتنی اس بات سے متاثر ہوئے، ان کو اس سے اتنا یقین ہو گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں،
میں مسلمان ہونا. تو سمجھنے والے کے لیے ایک بات کافی ہے, اور نہ سمجھنے والے کے لیے دلیلوں کا انبار لگا دے, پہاڑ کھڑا کر دیں, پھر بھی وہ نہیں سمجھے گا, وہ نہیں مانے گا, وہ ہٹ درم ہے, وہ ضدی ہے. ابو جہل بھی مانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول, جانتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھتا تھا, سب کچھ سمجھتا تھا وہ, لیکن خالی ضد میں, ہٹ درمی میں, انا پرستی میں, تکبر میں, غرور میں اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تسلیم کیا. یہودیوں کے تعلق سے اللہ نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو, اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. کوئی اپنی اولاد کو پہچاننے میں جو ہے غلطی کر سکتا ہے؟ نہیں غلطی کر سکتا. جیسے یہودی اپنی اولاد کو پہچانتے تھے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہچانتے تھے کہ یہی آخری نبی ہیں, آخری پیغمبر ہیں, آخری رسول ہیں. لیکن انہوں نے ہر درمی میں, ضد میں اور انا پرستی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, آپ کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم نہیں کیا. تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات کے بارے میں جاننا چاہیے, اسی پر ایمان رکھنا چاہیے, نشانیوں کو دیکھنا چاہیے, اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے. ابو جہل نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں, رسول ہیں, تو اپنے رب سے کہو کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, اللہ کا حکم ہوا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف. مکہ والوں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا, کھلی آنکھوں سے, اس کے باوجود ایمان نہیں لائے, اس کے باوجود ایمان نہیں لائے مکہ والے. اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, اللہ نے کہا قیامت قریب ہو گئی اور چاند پھٹ گیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. قرآن میں, اللہ حدیث میں بھی اس تعلق سے بات ہے. صحابی کہتے ہیں ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف, ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس. کھلی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو تسلیم نہیں کیا. تو سمجھنے والے کے لیے ایک بات کافی ہے, نہ سمجھنے والے کے لیے کئی باتیں آپ کہہ دیں کافی نہیں ہوں گی. ہم مسلمان ہیں, ہمیں اللہ پر ایمان رکھنا چاہیے, اور ایمان کے تعلق سے کسی بھی طرح کا ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اپنا عقیدہ ٹھیک کریں, اپنے بچوں کا عقیدہ درست کریں, توحید انہیں سمجھائیں, ایمان سمجھائیں, توحید کیا ہے, ایمان کیا ہے, قرآن کیا ہے, حدیث کیا ہے, اللہ کون ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ ہمیں اپنے گھروں میں اس تعلق سے باتیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی باتوں کو پڑھنے, سمجھنے, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کرنے اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک اس دنیا میں ہم اور آپ کو زندہ رکھے, اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.